احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ ہم سب کی ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو دین اسلام کی نعمت دی ہے، یہ اسلام صرف ہمیں اپنی ذات تک فائدہ نہیں دیتا، بلکہ یہ اسلام دوسروں کی ہمدردی کا بھی درس دیتا ہے۔ یہ چیز کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ وہ اپنے کے ساتھ دوسرے کی ہمدردی کا خیال کرے۔ وہ دوسرے کے اندر چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درخت ہو جن کے اندر زبان نہیں، کوئی بھی چیز ہو، دین اسلام نے ہر چیز کی تعلیمات دی ہے، ہر چیز کے احترام کا سبب دیا ہے۔ یہ کمال صرف دین اسلام کے اندر ہے، یہ کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں۔ اسی کمالات کے اندر دین اسلام نے ہمیں ہمدردی کا درس دیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی مثال اس طرح دی کہ المؤمن کجسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک انسان کے سر میں درد ہو تو وہ انسان کا پورا جسم تکلیف کے اندر ہے، وہ صحیح نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ اسلام نے مثال بھی تمام انسانیت کی ہمدردی کی کجسد واحد سے دی ہے کہ تم سب ایک جسم کی طرح ہو۔ تمہارے سر کے اندر درد ہو تو تمہارا دوسرا جسم درست نہیں رہ سکتا، تم تکلیف کے اندر رہو گے۔ فرمایا ساری دنیا کے مسلمان اور تمہاری مثال بھی کجسد واحد ہے، کہ اگر وہاں مسلمان کو تکلیف ہو تو اسلام تمہیں سبق اور درس یہ دیتا ہے کہ تمہیں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ تو اس کا پھر الٹ کیا ہوا؟ الفاظ تو بہت سخت ہے، لیکن اس کا الٹ کیا ہوا؟ اس کا الٹ یہ ہوا اور عکس یہ ہوا کہ اگر تمہیں کسی مسلمان کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو تم اپنے اسلام پہ نظر کرو، تم اپنے ایمان پہ نظر رکھو کہ تمہارا اسلام اس لیول کا نہیں جیسے نبی نے فرمایا کہ تمہاری مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ آج کوئی ٹھگی چھپی بات نہیں، پورا عالم اسلام ایک کرب کے اندر مبتلا ہے دوستو، ایک تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ جو فلسطین اور غزہ کے اندر حال ہو رہا ہے، جس کو 2 سال پورے ہونے والے ہیں، یہ موضوع پرانا نہیں اور الفاظ پرانے نہیں، یہ ہر وقت اگر بات کی جائے تو یہ ایک نیا موضوع ہے اور نئے الفاظ ہے، اس لیے کہ ان کی ہر نئی تکلیف جدا ہے، اور پورا عالم اس وقت مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ جو انہوں نے ان کا حال کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ انسانیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ اور میں آپ کے توسط سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ، بہت بڑا جملہ ہے لیکن آپ کی برکت اور توسط سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ کے علمدار جو پوری دنیا کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، پوری دنیا کو حیوانیت کے طریقے بتاتے ہیں، ان کے بلی کے بچے کے پاؤں میں درد ہو جائے تو اس کو باقاعدہ ہاسپٹلوں کی رخ دکھاتے ہیں۔ اسلام نے بھی جانوروں کا جو ہے وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کا درس دیا، لیکن ان کی بات کر رہا ہوں جو انسانیت ہمدردیوں کا پوری دنیا کے اندر درس دیتے ہیں۔ آج فلسطین کے بچوں کی شہادت ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ تم جھوٹ بولتے تھے، تمہارے اندر انسانیت کا کوئی درس نہیں، تم ہو بھی حیوان اور تمہارے اندر جو ہمدردیاں تھی وہ حیوانوں کی تھی۔ یہ منہ پہ تماچا ہے اس اقوام متحدہ کے جنہوں نے ہمیشہ انسانیت کا درس، یہ انسانیت کا درس ہے کہ تم اپنی کانفرنسوں کے اندر اس غزہ اور فلسطین کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا ہے، مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پہ تھوڑا سا نیٹ اور یوٹیوب کی دنیا سے باہر آ جائیں،
یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ جنگ یمامہ میں جب صحابہ جمع ہوئے نا اور میدان میں گئے تو کسی نے کہا اس موقع پر کہ خط کے ذریعے حل کر لیتے ہیں، مصالحت کے ذریعے، تو اس وقت صحابہ نے کہا تھا یہ میدان کا مسئلہ ہے، یہ خط و کتابت کا اس وقت مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ میدان کا مسئلہ ہے۔ تھوڑا سا ہمارے نوجوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جن کی زبانوں کو یہ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ جب وہ اسرائیل کی مصنوعات استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جائے تو تعویلات کے دروازے کھولتے ہیں، ان کو تو ہر وقت اپنے سامنے ان خون اور ان کٹے ہوئے ہاتھوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اسلام بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کفر اور وہ بدترین اسرائیل اپنے آپ کو اس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے خون کرنے سے نہیں روک رہا، لیکن اس مسلمان کو غیرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو غلط کہے اور ان کی مصنوعات کو چھوڑ دے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا اپنے ایمان پر نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت واٹس ایپ پڑھ لی اور بہت یوٹیوب استعمال کر لیا، تھوڑا سا اپنے ایمان کو ہلانے کی ضرورت ہے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں۔ کیا ہماری کسی کی اولاد نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے یہاں تو جنازے ہی نہیں اٹھتے، ایک جنازہ اٹھ جائے تو تقریباً 5-6 مہینے تک ہمارا صدمہ نہیں جاتا۔ وہاں جنازہ نہیں، جنازے اٹھ رہے، وہاں فرد نہیں، خاندان جا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ ان بچوں کو سلام عقیدت پیش کیا کرو کہ بیت المقدس کی حفاظت سارے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ اے ہمارے بچوں، تم نے ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کیا کہ تم کٹ کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، ہماری ضرورت پیش نہیں آئی۔ بجائے ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کہ ہم تعویلات کے اندر لگے ہوئے، ہم اپنی ذات سے اتنا جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنے کی باتیں لفاظی اور جذبات کے الفاظ نہیں ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے۔ تعویلات کے دروازے مسلمان کھول رہا ہے، وجہیں پیش کر رہا ہے، جی میں نے تو یہ مال اسٹاک کر لیا تھا، اب کیسے بیچوں؟ اللہ کے بندے، تجھے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، رزق دینے والا اللہ ہے، تو اللہ کو خوش کر، اللہ تیرے روزی میں ٹرپل برکت نصیب کرے گا۔ یہ کیسی ہماری مسلمانیت ہے؟ میرا مسلمان بھائی ان مصنوعات والی دکانوں میں جا کے بیٹھ رہا ہے جو اسرائیل کے لوگوں کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میرا اسلام نہیں مانتا ہے۔ یہ غیرت کا مسئلہ ہے میرے دوستو۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا، اس کے مفہوم کو پیش کر رہا ہوں، فرمایا کہ جب کفار جب بھی مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، کفار جب بھی مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی آیت کو پیش کر رہا ہوں، کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں بتا رہا، کہ جب بھی کفار مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں تو مسلمان 3 جماعتوں میں تقسیم ہوتے ہیں، مجھ سمیت ہر کوئی دیکھنے میں کس جماعت کے اندر ہو۔ فرمایا پہلا گروہ تو وہ ہوتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ تو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو یہ بھی کریں گے، جب ہمارے بڑے اور اکابر اشارہ دیں گے ہم تو ان کے تابع ہیں۔ فرمایا پہلا گروہ جو ہوتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ فرمایا جو دوسرا گروہ ہوتا ہے، اللہ فرمانا ہے قرآن کے اندر صحابہ کی مثال دے کے کہ اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے سواریاں مانگتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آپ ہمیں دے دیں، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان پر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارے پاس صلاحیت ہوگی تو ہم جائیں گے۔ فرمایا یہ بھی صحیح ہے۔ فرمایا جو تیسرا گروہ ہے، اللہ اکبر، آج شاید ہم اس حال کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ فرمایا جو تیسرا گروہ ہے، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف۔ فرمایا جو تیسرا گروہ ہے وہ تعویلات کے دروازے کھولتا ہے، وہ نبی کے پاس آتے ہیں اور وجہ پیش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح پیچھے رہ جائیں۔ ان کو مسلمانوں کے کٹنے کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کو مسلمانوں کے شہادتوں کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا یہی سب سے خطرناک گروہ ہے اور یہی مسلمانوں کے اندر منافق ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، کہ وجہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اکابر فرما رہے ہیں
کر لو. جہاد کا موقع تو جب بڑے فرمائیں گے تب ہوگا. دوسرا موقع وسائل کا ہے. وہ انشاءاللہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ ہم تیار ہیں. اگر کچھ بھی ہمارے بڑے بول دے ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو تیسرے گروپ ہیں. میں اپنے گھر تو جہاد کر سکتا ہوں, میں اپنی ذات سے تو جہاد کر سکتا ہوں. یہ کیسی بے شرمی ہے کہ میں ان مصنوعات کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے ان بچوں کے خون سے کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اس بیت المقدس سے کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے جذباتی الفاظ نہیں ہے. یہ ہماری ان یہودیوں کی ساری جو ہمارے جسم کے اندر ان کی تربیت پیوست کر گئی ہے, آج وہ باہر نکل رہی ہے. ہمارا لباس یہودیوں والا, ہماری شکل و صورت یہودیوں والی, تو آج ہماری زبان بھی یہودیوں والی استعمال ہو رہی ہے. میں نے یہاں پر ختم قرآن کے موقع پر ایک بات عرض کی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. ملک چلی گئی تو وہاں جا کے ایک عرب بھی ان کے ساتھ مل گیا. میں نے سنایا تھا آپ کو, ایک عرب ان کے ساتھ مل گیا. بیچارہ دیہاتی کا کچھ اتا پتا ہوتا نہیں تھا. 3 دن وہ ان کے ساتھ رہا. جب 3 دن ان کے ساتھ رہا تو اس موقع پر امیر صاحب نے یہ طے کر دیا کہ جی اب کل کو جو ہے وہ بیان یہ کریں گے, چونکہ مہمان ہیں ہمارے. جب اس دیہاتی عرب کو بیان دے دیا, میں اس موقع پر کسی اور وجہ سے واقعہ سنانا چاہتا ہوں. تو وہ جب عرب کھڑا ہوا وہ بھی پریشان کہ مجھے کچھ نہیں آتا, اور مجمع بھی پریشان کہ یہ کیا بولے گا. تو جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے ایسا جملہ کہا کہ آج پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑنے کے لیے وہ کافی ہے. بعض لوگ ایسے جملے بول دیتے ہیں. اس نے کھڑے ہو کے کیا کہا, اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ مل فرق بیننا و بین الصحابہ, کہا ہمارے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے ختم قرآن کے موقع میں بھی کہا تھا کہ آپ بھی اس جملے سے ہل جائیں گے کہ اس نے کہا ہمارے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے. سب پریشان ہو گئے. صحابہ تو صحابہ تھے, اور یہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے, میرے اور صحابہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. سارے پریشان ہو گئے. یہ بھی پریشان کہ کیا اس نے موضوع چھیڑ دیا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے جملہ مکمل کیا, کہتا ہے الا شبرا واحدا فقط, ہمارے اور صحابہ کے ایمانوں میں کوئی فرق نہیں مگر صرف ایک بارش کا فرق ہے. ایک بارش کا فرق ہے, یہ اصل جملہ. اب لوگ اور حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا جس نے پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, وہاں بیٹھے لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, فرمایا کہ صاحب, اس نے اشارہ کیا کہ میں بتاتا ہوں ایک بارش کا فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان, ہمارے اور صحابہ کے ایمان کے درمیان. لوگ حیران ہو گئے, ایک بارش کا کیسے فرق ہے. اس نے اشارہ کر کے کہا کہ صحابہ کا ایمان دل سے تھا اور ہمارا ایمان زبان سے. صحابہ کا اسلام دل سے تھا, ہمارا اسلام زبان سے. ہم منافق ہیں, ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں. یہ بات کہنا مجبوری بن گیا ہے کہ ہم منافق ہو گئے. ہم آپس میں تو منافقت کرتے ہی تھے, لیکن ہم نے تو فلسطینیوں کے ساتھ بھی منافقت شروع کر دی. ہم تو ان کے ساتھ بھی منافق ہو گئے. دکاندار کو پرواہ نہیں ہے, میرے پاس اسرائیلی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے بندے, نظر اللہ پہ رکھو, تم اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہو. کیا صحابہ مکہ سے جب مدینہ گئے, اصل میں ہمارے سامنے تاریخ نہیں ہے اسلام کی. میرے سامنے ساری انگریزی تاریخ موجود ہے, میرے سامنے سارے بادشاہوں کے قصے موجود ہیں, لیکن اگر پوچھ لیا جائے کہ صحابہ کی تاریخ کیا ہے تو کچھ پتا نہیں ہوگا. جب صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نبی کے حکم پر, اللہ کے حکم پر, تو کیا صحابہ کی جائیدادیں مکہ میں نہیں تھی؟ کیا صحابہ امیر نہیں تھے؟ ارے قربان جاؤں صحابہ پر. جب نبی اور اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ گئے, مدینہ میں جا کے ساری جائیداد ختم ہو گئی. اللہ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا, للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا. یہ میرے صحابہ نے لفظ برداشت کیا. فقراء کہا, اغنیاء کے فقراء ہوئے, ان کو یقین اللہ پہ تھا کہ یہ مال و دولت اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, یہ فقیر اللہ کے لیے ہو رہا ہوں. یہ صحابہ کی ایمان اور ہمارے ایمان میں فرق ہے. ان کا منشا نبی تھے, ان کا منشا اللہ تھے. آج وہ بیچارے معصوم بچے جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی, جنہوں نے اپنے ماں باپ کی صحیح شکلیں نہیں دیکھی,
ان کے خون کی ندیاں بہ رہی ہیں اور میں تعمیرات کے دروازے کھول رہا ہوں. ارے چھوڑو ان دکانداروں کو. رزق دینے والا اللہ ہے, رزق کھلانے والا اللہ ہے. ان کے لیے احترام نہیں کر سکتے, ایک سوشل بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ صرف اتنا تو بتاؤ. یہ بات میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. ہم وہاں جہاد نہیں کر سکے, جا کے ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہم تعاون کر سکے. ارے میں جو چیز خرید رہا ہوں میں اس کو تو صحیح خریدوں. کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ وہ جو بچے پانی کی جگہ خون پی رہے, کیا وہ چہرے ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ان کے ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں کو پیار کرے؟ کیا وہ بچوں کا دل نہیں چاہتا ہمارے ماں باپ کے ساتھ گھومے؟ سب کا سب دل چاہتا ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہے, وہ بھی ہماری طرح جذبات رکھتے ہیں. لیکن خدا کی قسم حیران کن بات ہے, ان کا بچہ بھی اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو پتھر اٹھا کے مارتا ہے اور وہ اس پر خوش ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. اور میری عمر کے 60 سال گزر چکے ہیں, میری عمر کے 40 سال گزر چکے ہیں. میں اتنی بڑی, اب اگر اللہ کو نہیں پاؤ گے تو اور کب اللہ کو پاؤ گے؟ سمجھانے کی تو کوشش کرو کہ اپنے گھر پہ رہ کے اتنا نہیں کر سکتے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, کسی نے لڑنے بڑھنے کا نہیں کہا. کل بھی قومی کانفرنس کے اندر شیخ الاسلام صاحب نے, اصل میں ہم اپنے بڑوں کے تابع ہیں, جب بڑوں کو سنیں گے تو ہمارے ایمانی جذبے بڑھیں گے. کل سارے ہماری قیادت اسلام آباد کے اندر جماعتی سننے کے قابل بیانات, اتنے زندگی دین پر لگانے والا ایک بڑا شخص مفتی تقی عثمانی صاحب, جنہوں نے زندگی اس علم اور دین میں لگا دی, کل ان کے جذبات کو دیکھ کر سلام عقیدت پیش کرنے کو دل کر رہا تھا کہ کیسا ایمان ہے. لیکن بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ جو ترغیب دی ہے کہ دین اسلام اعتدال کا طریقہ ہے, جذبات اور جوش کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جذبات کے اندر بیان سن لیا, آپ دکاندار کے پاس پہنچ گئے اور وہ نہیں مانگا تو توڑ پھوڑ شروع کر دی. میں شیخ الاسلام صاحب کا جملہ نقل کرتا ہوں, اسلام اس کا جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں. اب یہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے, آپ کا کام تھا پہنچانا, اور اگر وہ نہیں مانتا تو آپ مانیں, آپ اس کا بائیکاٹ کریں. آپ بائیکاٹ تو کر کے دیکھیں, جب دکان سے کوئی چیز نہیں خریدا وہ خود مسلمان بنے گا. لیکن میں بھی تو رکا ہوا نہیں ہوں. میں نے کئی لوگوں سے بات کی, میں اپنی خود بات بتا رہا ہوں. جواب یہ مل رہا ہے کہ اور بھی تو لوگ نہیں چھوڑے, اللہ کے بندے قبر میں اور لوگوں کے ساتھ تھوڑی جانا ہے, اکیلے حساب دینا ہے. تم مسلمان نہیں ہو, تم دوسری چیزوں میں تو دوسروں کو نہیں دیکھ رہے. تمہیں اگر 2 موبائل لینے تو تم اس کے لیے دوسرے کو دیکھ رہے ہو. تمہیں اگر کوئی عیاشی کرتی ہے تو اس کے لیے دوسروں کو دیکھ رہے ہو. میرے عزیز دوستو, سچ اور حق بات یہ کہ ہم سب کے ایمان کا اس وقت پتہ چل گیا ہے. موت سے پہلے ہمارے ایمان کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے, ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے. بعض چیزیں اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے, وہاں چیزیں سوچنی نہیں ہوتی, وہاں فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. یہ ہمارے بیچارے فلسطین کے بچوں کے خون کا مسئلہ ہے, یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے. اس کو اپنا قبلہ اول تو سمجھو. ہر چیز کے جوابات نہیں ہوتے, ہر چیز کی تعمیرات نہیں ہوتی. آج ہم اپنے اللہ سے اس بات کو تسلیم کروا لیں کہ اب تک تو جو ہو گیا, لیکن آج جو ظلم کی انتہا ہے, ہم بھوکے تو بیٹھ جائیں گے لیکن اسرائیل کی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے. وہ اسرائیل ظلم کرنے کے اندر نیچے نہیں آ رہا, وہ بربریت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی جو کرتے ہو کرتے رہو. اور میں اور آپ ابھی تک تعمیلات کے اندر رکے ہوئے ہیں. وہاں ظلم کھل کر سامنے آ چکا ہے, وہاں دشمن کھل کر سامنے آ چکا ہے. ہم کو کسی نے نہیں کہا کہ تلوار اٹھا کے چلے جاؤ, اس نفس کو تو تلوار سے مارو, اتنا تو کر سکتے ہو. جو دکاندار اس چیز کو رکھنے میں تیار ہے, آپ لینا چھوڑ دو ان سے. اگر اس کے اندر غیرت نہیں, آپ کے اندر تو غیرت ہے. میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہماری نظر خدا کی قسم اللہ پہ نہیں ہے, اللہ پہ نہیں ہماری نظر. یہ رزق دینا,
یہ گھرانوں کو بھیجنا، یہ کسٹمر کو لے کر آنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کسی کو سناٹے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی رزق پہنچا دے گا، اس کے پاس ایسی افراتفری مچ جائے گی۔ ہم بات جگہ نہیں کہتے، وہ ہوٹل وہاں اتنے کونے میں واقع ہے لیکن اس نے جنگل میں منگل کر دی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس اللہ نے ہمیں اتنا بڑا وجود دیا، میں وہ اللہ کو ناراض کر کے رزق کی تمنا کروں، یہ خیالت و محالت وجود ہے۔ دوستو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آج معاہدہ کرو اس بات کا، میرے گھر کے اندر اگر وہ چیز ہزاروں کی بھی ہے میں اس کو نکال کے پھینکوں گا انشاءاللہ۔ میں وہاں تو نہیں جا سکتا، میں ان بچوں کو یہاں تو نہیں لا سکتا، میں اپنے گھر سے تو اس خون کو نکال سکتا ہوں، میں اپنے گھر سے تو اس کو نکال سکتا ہوں۔ جو لوگ باتیں کرتے تھے انسانیت کی، جو شروع میں نے کہا انسانیت کی باتیں، انسانیت کو یہ نہیں ہونا چاہیے، انسانیت کو یہ نہیں ہونا چاہیے، جانور اگر کچھ ہو جائے تو اس کے لیے باتیں کرنے بیٹھ جائیں، آج ان کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کی وساطت سے بات کہنا چاہتا ہوں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کے سامنے آج انسان نہیں ہے، جانور بن چکے ہیں۔ یہی تو میرے اللہ کی ڈھیل ہے، یہی تو میرا اللہ کا قانون ہے کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ مسلمانوں تمہیں غم کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ موجود ہے۔ یہ سارے ان کی اولاد ہیں، یہ سارے ان کی نسل ہیں۔ کل قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی قومی کانفرنس میں شاندار جملہ کہا، سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس جملے کو۔ فرمایا فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ آج ان کی اولاد اور نسل یہ کام کرے جنہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تھا، یہودی جنہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تھا۔ قتل و غارت ان کی پٹھی میں چلتی بھی آ رہی ہے، ان کی پشت پر چلتی بھی آ رہی ہے۔ قتل کرنا، مار دینا، اچھے لوگوں کو سلا دینا، یہ ان کی نسل کشیاں ان کے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے آباء و اجداد سے کیا چلتا ہوا آ رہا ہے؟ ہمدردی اور صلہ رحمی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ فرق ہے، ان کی جو ہے داستانیں بھری ہوئی ہیں، انہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو یہ ان کو کیا چھوڑیں گے؟ جب یہ اس پر تلے ہوئے ہیں تو آج ہمیں بھی کچھ غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ملک پاکستان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے یہاں علماء دیے ہیں، اللہ نے یہاں ربانیین دیے ہیں، اللہ نے یہاں سمجھدار طبقہ دیا ہے، جبھی تو وہ پریشان ہے کہ پاکستان کے علماء کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ تعاون کے اندر بھی پاکستان کے علماء پیش ہے، حالانکہ آپ ہمارے اکابر کی عمریں دیکھیں، کوئی 80 میں ہے، کوئی 84 میں ہے، لیکن کہیں جمع ہونے کی بات آتی ہے لاٹھی اور عصا کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کے مصنوعات نہیں نکال رہا اور میرے اکابر اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، جب یہ اکابر کا سایہ سر سے اٹھے گا اور وہ ظلم اور بربریت ہمارے گھروں پہ پہنچے گی اور ہمارے مدارس بند ہوں گے ان کی نظر میں، تب ہمیں جا کے پتہ چلے گا یہ ہمارے اکابر کا سایہ کتنی بڑی چیز تھی۔ جن کو ہم 2 منٹ کے اندر زبان گندی کر دیتے ہیں نا، ہمیں تو شرم ہی نہیں آتی، اپنی زبان گندی کر دیتے ہیں، سیاست کا سین بھی نہیں پتا، سیاست کا معنی نہیں پتا، سیاست کے الفاظ بولنا نہیں آتے۔ وہ سارے اینکروں کو سن کے جو ہمارا دماغ خراب ہوا ہے، وہ مذاق ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے، وہ مسخرہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہے۔ جب یہ اکابر سر سے اٹھیں گے نا تو جتنی آرام سے آج آپ بیان سن رہے ہیں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ یہ نعمت ہم سے نہ چھین جائے۔ یہ چھن چکی ہے بہت سارے عرب ممالک سے۔ یہ زبانیں اس اب تو بند کر دیں کم سے کم ہم، کہ جو حال ہو رہا ہے کہ یہ حال ہم پہ نہ ہو جائے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تو عالم کی عجیب بات میں نے سنی، حیران ہو گیا۔ ہندوستان کے عالم فرمانے لگے فلسطین کے لوگوں کو سلام پیش کرو جنہوں نے بیت المقدس کے لیے ڈیل نہیں کی، اپنے سر کٹوا دیے، مفاہمت نہیں کی، اپنے سر کٹوا دیے۔ کیا مفاہمت نہیں ہو سکتی؟ سر کٹ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر ہم جیسے منافق ہوا ہوتے تو وہاں بھی ڈیل کر دیتے۔ یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ ہم مصنوعات تو چھوڑ نہیں سکتے، ہم ان کے لیے آیت کریمہ تو پڑھ نہیں سکتے۔ میں تو کہتا ہوں اتنا تو کرو، جس دکان کا پتہ چلے کہ یہاں پر یہ چیز رکھ رہا ہے اس کا بائیکاٹ کا
اس کی آخرت ہے اور اس کی ساری چیزیں ہیں، اس کی قبر ہے. وہ بھی تو مسلمان نہ سوچے گا 2 منٹ کے لیے، لیکن یہ سوچے گا تو وہ جس کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوگا. اور جو پلمبروں کو سنے گا، جن کے دماغ خراب ہے، جن کو ABCD کا آتا پتہ نہیں ہے، جس نے دین کے اندر ایک دن نہیں گزارا، ان کو سنے گا تو وہی تعمیرات کے دروازے کھولے گا جو آج ہمارے نوجوان کھول گئے. میرے دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، یہ غیرت اور ایمان کا مسئلہ ہے. میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تعبیر کا وقت نہیں ہے. یہ غیرت کا مسئلہ ہے لیکن اعتدال کے دائرے کے اندر. ہمارے نوجوان بات جوش میں آ گئے. یہ جوش کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اعتدال کا مسئلہ ہے اور عمل کا مسئلہ ہے. عمل سے کر کے دکھاؤ. جو طاقت عمل کے اندر ہے نا، وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں. آج کے اس اجتماع میں ارادہ کرو، بہت ہو گیا. سب سے پہلے اپنے گھر سے ان مصنوعات کو نکالیں گے، ان مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے. اور جو کل شیخ الاسلام صاحب نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جو دکاندار ان کی مصنوعات رکھتا ہے، ہم اس دکان سے سامان بھی نہیں خریدیں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اور ان کے حامیوں کو تباہ و برباد فرمائے. وآخر دعوانا